ایک شہر میں ایک نہایت امیر تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت دی تھی، مگر اولاد میں اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نعیم۔ نعیم بچپن سے ہی ضدی، مغرور اور خود پسند تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ نعیم نے تکبر سے جواب دیا، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، جو لڑکی مجھ سے شادی کرے گی میں اسے روزانہ 100 جوتے ماروں گا۔ یہ عجیب و غریب شرط سن کر کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہ ہوا۔ اسی شہر میں ایک شریف مگر غریب شخص کی بیٹی تھی، عالیہ۔ جب اسے اس شرط کا علم ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں اس سے شادی کروں گی۔ باپ نے بہت سمجھایا مگر عالیہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخر کار ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب پہلی رات نعیم کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں جوتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں اپنے شرط پوری کرنے لگا ہوں۔ عالیہ نے نہایت سکون سے کہا، ایک لمحہ ٹھہریں، یہ دولت آپ کے باپ کی ہے، یہ گھر، یہ سامان، سب کچھ آپ کے باپ کا ہے۔ جب آپ خود کما کر مجھے کھلائیں گے، پہنائیں گے، تب آپ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے حقدار ہوں گے۔ یہ سن کر پہلی بار نعیم کے غرور کو ٹھیس پہنچی۔ اب نعیم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کاروبار کرے گا، کمائے گا۔ اس نے اپنے باپ سے اس بات کی ذکر کی۔ اس نے اپنے باپ سے ایک جہاز تجارت کے لیے مانگا۔ تجارت پہ جانے سے پہلے نعیم نے عالیہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں بہت جلد اپنا کاروبار کر کے آؤں گا اور آپ کو 100 جوتے ماروں گا۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، جب آپ خود اس قابل ہو جاؤ گے تو مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ اپنی شرط پوری کریں۔ وہ جہاز لے کر جب ایک شہر پہنچی تو وہاں اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے اسے ایک آنکھ والا شخص نظر آیا۔ جیسے ہی اس شخص نے نعیم کو دیکھا تو اس نے نعیم سے کہا کہ اس بار آپ کا باپ نہیں آیا۔ نعیم کافی پریشان ہوا اور حیران ہو کے اس سے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے نعیم سے کہا کہ پچھلی بار میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے باپ سے 500 سکے ادھار لیے اور اپنا ایک آنکھ اس کے پاس گروی رکھا۔ یہ لو اپنے 500 سکے اور میرا مجھے آنکھ واپس کرو۔ نعیم یہ سن کر کافی پریشان اور حیران ہوا۔ اس نے اس آنکھ والے سے کہا کہ میرے پاس کوئی آنکھ نہیں ہے، نہ ہی مجھے میرے باپ نے اس بارے میں کچھ کہا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اپنا آنکھ چاہیے۔ نعیم نے اسے 500 سکے دیے اور کہا۔ وہ تھوڑی ہی آگے گیا کہ اس کے سامنے ایک لنگڑا آیا جس کا ایک پاؤں تھا۔ اس نے وہی سوال کیا جو ایک آنکھ والے نے نعیم سے کیا۔ اس نے کہا کہ اس بار آپ کا باپ نہیں آیا۔ نعیم پھر سے پریشان ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ لو اپنے 500 سکے اور مجھے میری ٹانگ واپس کرو۔ آپ کے باپ نے مجھ سے 500 سکے کے بدلے میرے ٹانگ رکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو آپ کو آپ کے ٹانگ واپس کروں گا اور مجھے میرے 500 سکے دے دینا۔ نعیم پھر سے پریشان ہوا اور اس سے بھی 500 سکے دے کر جان چھڑوایا۔ وہ تھوڑے سے ہی آگے گئے تو اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہی جا رہا تھا کہ لڑکی نے اشارہ کیا اور اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں نئے ہو۔ نعیم نے کہا، جی ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی شخص اس شہر میں نیا آتا ہے تو ہمارا رواج ہے کہ ہم اسے سونے کے پیالی میں دودھ پلاتے ہیں۔ نعیم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے دودھ لے آتا ہوں۔ وہ ایک خوبصورت سونے کے پیالی میں دودھ لے آیا۔ نعیم نے دودھ پیا اور پیالی وہاں نیچے رکھ دی تو اچانک ایک بلی چپکے سے آئی اور نعیم کو بنا پتہ چلے اس پیالی کو اٹھا کر نعیم کے جہاز میں جا کر رکھ دی۔ جب نعیم یہاں سے جانے لگا تو لڑکی نے کہا کہ جانے سے پہلے میرا پیالی واپس کرو۔ نعیم نے کہا کہ پیالی تو میں نے یہیں رکھ دی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں پیالی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان دونوں میں جھگڑا ہوا اور اس لڑکی نے شور مچانا شروع کر دی
تو وہاں سے اس شہر کے کوتوال کا جانا ہوا تو اس نے پورا معاملہ سنا۔ لڑکی نے کہا کہ اس نے میری سونے کی پیالی چوری کی ہے، آپ اس کے جہاز کی تلاشی لیں۔ کوتوال نے جب جہاز کی تلاشی لی تو وہ پیالی وہیں سے ملا۔ اس طرح سے اس نے نعیم کی اس جہاز کو ضبط کر لیا اور نعیم کو گرفتار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ جیل سے نکلا مگر خالی ہاتھ۔ ایک گانے والے نے اسے پیشکش کی کہ میں گانا گاؤں گا، تم لڑکیوں کا لباس پہن کر میں ناچو، پیٹ بھرنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ مجبوراً نعیم نے یہ کام قبول کر لیا۔ ادھر عالیہ اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ عالیہ نے کہا یہ میری وجہ سے گیا ہے، میں خود ہی اسے واپس لاؤں گا۔ مجھے 4 جہاز چاہیے جن میں سامان اور تاجر موجود ہوں۔ عالیہ ان 4 جہازوں کے ساتھ اسی شہر جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا تو اس کو وہی ایک آنکھ والا شخص ملا۔ اس نے وہی سوال کیے عالیہ سے جو اس نے نعیم سے کیے تھے۔ عالیہ کافی ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹھگوں کا شہر ہے۔ عالیہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا آنکھ مل جائے گا، ہمارے جہاز میں بہت سے آنکھ ہیں، آپ ایسا کرو اپنا یہ آنکھ ہمیں نکال کر دو، جو بھی اس کے ساتھ مل جائے ہم آپ کو آپ کا آنکھ واپس کر دیں گے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کافی ہوشیار ہے اور اس نے کہا کہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا آگے پہنچا تو اسے ایک ٹانگ والا شخص ملا۔ اس نے بھی یہی سوال کیے تو عالیہ نے اسے بھی اسی طرح سے بھگا دیا۔ وہ تھوڑے سے آگے گئے تو اسے وہی خوبصورت لڑکی ملی۔ اس نے عالیہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں نئی آئی ہو۔ عالیہ نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا کہ یہی ہمارا رواج ہے کہ جو بھی نیا شخص آتا ہے ہم اسے سونے کے پیالی میں دودھ پلاتے ہیں۔ عالیہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا رواج ہے تو ہم پی لیتے ہیں۔ جب وہ دودھ لے آیا تو عالیہ نے وہ دودھ پی کر وہیں نیچے پیالی رکھ دی تو وہی بلی آیا اور وہ پیالی لے کر اس جہاز کی طرف بڑھی، لیکن اس جہاز میں ایک کتا موجود تھا جسے دیکھ کر بلی ڈر گئی اور واپس آ کر اسی گھر میں چھپ گیا۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے میری پیالی چوری کر لی۔ عالیہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیالی نہیں ہے، میں نے یہیں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی نے شور مچائی تو لوگ اکٹھا ہوئے اور اس شہر کا کوتوال آیا تو لڑکی نے کہا کہ اس نے میری پیالی چوری کر لی، آپ اس کا جہاز کی تلاشی لیں۔ جہاز کی تلاشی لی گئی تو وہاں کوئی پیالی نہیں تھا۔ تو عالیہ نے کوتوال سے کہا کہ اب اس کے گھر کی تلاشی لو۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی پیالی چھپائی اور مجھ پہ الزام لگایا۔ جب گھر کی تلاشی لی گئی تو ایک صندوق کے نیچے بلی کے پاس وہ پڑی تھی۔ کوتوال نے اس لڑکی کو گرفتار کیا۔ اب جب عالیہ تھوڑا سا آگے گئی تو اسے نعیم اور وہ گانا بجانے والا ملا۔ عالیہ نے ان دونوں کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آؤ، میں آپ لوگوں کو کام دیتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو گانا بجانے والے نے نعیم کا سارا قصہ عالیہ کو بتا دیا۔ عالیہ نے نعیم کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا شوہر ہے، لیکن نعیم نہیں پہچان سکے۔ عالیہ نے ان سے کہا کہ میں 3 جہاز اپنے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر میں 7 دن کے بعد واپس آیا تو آپ لوگوں کو 500 سکے دوں گا، اگر میں نہیں آیا تو یہ 3 جہاز آپ لوگوں کے۔ انہوں نے عالیہ کی وہی پیشکش قبول کر لی اور عالیہ واپس اپنے گھر آیا اور وہ 7 دن بعد نہیں گیا وہاں، تو وہ 3 جہاز لے کر نعیم واپس اپنے گھر آیا۔ جب نعیم واپس اپنے شہر پہنچا تو اس کے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ نعیم اسی مغروری کی حالت میں گھر آیا اور یہ حساب کرنے لگا عالیہ سے کہ کتنے مہینے میں گم ہوا، اس حساب سے کتنے جوتے بنتے ہیں، اب میں 3 جہاز کما کے آیا ہوں۔ دوستو، جب عالیہ واپس آ رہی تھی تو نعیم کی وہ لڑکی والی لباس وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اب نعیم جیسے ہی جوتا اٹھانے لگا، عالیہ نے وہی لباس اس کے سامنے رکھ دیے۔ نعیم سناٹے میں آ گیا۔ عالیہ نے کہا میں ہی تھی جنہیں تمہیں بچایا اور تمہیں وہاں سے چھڑایا، اور یہ جہاز بھی میرے ہیں۔ نعیم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہ راز کسی کو مت بتانا، اگر چاہو تو مجھے 100 جوتے مار لو مگر میری عزت بچا لو۔ عالیہ مسکرا دی۔ کہانی ختم ہوئی۔